السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے پوائم نمبر 10 جس کا نام ہے آل دی ورڈس آر اسٹریچ۔ اس کے رائٹر ہیں شیکسپیئر۔ یہ آج ہم پوائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پوری پوائم بھی بتاؤں گی، لہٰذا آپ نے پوری ویڈیو کو واچ کرنا ہے اور ساری ہی چیزوں کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ اور اب ہم کرتے ہیں اس پوائم کا آغاز، اور آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہوں۔ فرسٹ آف آل، ہماری جو پوائم ہے، جیسے کہ اس کا نام ہی ہے آل دا ورڈس آر اسٹیج، کہ تمام دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، اور یہ ریالٹی ہے کہ دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے۔ اب یہاں پہ جو فرسٹ کوسچنس ہی آپ کا بنے گا، آل دی ورڈس آر اسٹیج ڈسکس، کہ آپ بتائیں کہ کیا تمام دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے؟ تمام دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، ڈسکس کریں، بتائیں کہ واقعی یہ ریالٹی ہے یا رونگ ہے۔ مطلب کہ آپ نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تب بھی آپ نے اس کا آنسر دینا ہے، اب آگے بتانا ہے کہ کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہے تب بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیوں ہے۔ اب اس پوائم میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کیوں یہ دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے۔ یہاں پہ جو رائٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام دنیا ایک اسٹیج کی مانند ہے، کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ اپنا رول ادا کرتا ہے، وہ ڈیفرنٹ منازل طے کرتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل میں شفٹ ہوتا ہے، پھر اسی طرح وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں 7 سٹیپ کمپلیٹ کرتا ہے، اور وہ 7 سٹیپ ہی ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اس بحاف پر ہی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، اور یہاں پہ جو انسان آئے ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر رہا ہے، کوئی بھی انسان ہے۔ اب اس کی ہم عام سی مثال لیں کہ ہر انسان ہے، کبھی ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے تو ایٹ دی اینڈ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے مٹی میں سما جاتا ہے۔ تو کیا ہے، یہ زمین ادھر ہی رہ جاتی ہے، اور اس زمین پہ آنے والے انسان آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ کیا ہے، یہ ہماری جو زمین ہے، ہماری زمین کیا ہے، ایک سٹیج ہے۔ یہاں پہ اسے ایک سٹیج کہا گیا ہے کہ یہ ایک سٹیج ہے، یہاں پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیج ہی ہوا، جس طرح کے ایک سٹیج پہ ہم گئے، ایک سٹیج پہ شو ہوا، سارے جو کردار تھے وہ باری باری آئے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد وہ سٹیج سے نیچے اتر گئے۔ تو سیم اسی طرح سے انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، یہ سٹیج ہے انسان کا۔ تو انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ یہاں پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ ایکسپلین کی گئی ہے، اور یہاں پہ آپ کو 7 سٹیجز بتائی گئی ہیں، یعنی کہ کس طرح سے انسان دنیا میں آتا ہے اور کون کون سی 7 منازل وہ طے کرتا ہے، اور ان 7 منازل کے بعد کس طرح سے وہ واپس اس سٹیج سے چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو سٹیجز ہیں وہ آپ کو پہلے میں ویسے بتا دیتی ہوں، دین ہم جب سمری پڑھیں گے تب آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ فرسٹ پہ سب سے پہلے وہ ایک شیر خوار بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی پیدا ہوا بچہ، جیسے کہ سب سے چھوٹا بچہ جسے کہ خود دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اسے فیڈ خود کروانا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ آیا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ آیا اسے کھانا کھلاتی ہے، اگر وہ زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کر دیتا ہے، وہ نکال دیتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل شیر خوار، بالکل چھوٹا ہے بچہ۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو کہ دنیا میں آیا ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچپن کا دور اس کا شروع ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوا، تھوڑا بڑا ہونے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، اس کا اسکول ٹائمنگ شروع ہوتی ہے، وہ اسکول جاتا ہے، تو اس کا وہ دور شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ دور شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آتا ہے جوانی میں، جب وہ جوان ہو جاتا ہے، جیسے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18-20 سال کا بچہ جوان ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تب وہ نظمیں لکھنا شروع کرتا ہے، محبت کرنا شروع کرتا ہے، اسے ان چیزوں کی طرف، اس میں جوانی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی منزل آتی ہے، تو چوتھی منزل میں وہ ایک بہادر سپاہی کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر معاملات کی جانچ پڑتال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں تجسس کی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 5ویں منزل جب اس کی آتی ہے، تب وہ ایک جج کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں اس کے جو معاملات ہیں اس میں اسے پختگی آتی ہے، وہ کھاتا پیتا ہے اور
جس کی وجہ سے وہ زندگی کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے دوران اس کے معاملات میں پختگی آتی ہے اور وہ کھاتا پیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہیلدی بھی ہو جاتا ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب چھٹی منزل آتی ہے، چھٹی منزل میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اب یہ جو بڑھاپا ہے، بڑھاپا ایک ہوتا ہے 50 سے مطلب 60 کی ایج ہو گئی، یہ بڑھاپا ہے، اور اس سے نیچے جیسے کہ 90 کی ایج ہے، تو 90 کی ایج کا ہے وہ انتہائی بڑھاپا ہے، ٹھیک ہے، وہ انتہائی ہی بڑھاپا پن ہے۔ تو پہلے وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے، 6 اسٹیج میں وہ بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پہ اس کا جو پہلے لباس تھے وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی جتنی کہ پہلے تھی، اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ ایج ہے، لاسٹ ایج میں انتہائی بڑھاپا آ جاتا ہے، یعنی کہ بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اس بڑھاپے میں اسے کچھ بھی مطلب کہ اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی یادداشت جو ہے وہ مکمل طور پہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اسے جو چیزیں ہیں وہ یاد نہیں رہتی، وہ یادداشت جو ہوتی ہے اس کی وہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ کیا ہے، اس کی قبر کا راستہ ہوتا ہے، یعنی کہ انتہائی بڑھاپا جو ہوتا ہے اس کے بعد لاسٹ جو آپشن ہوتا ہے وہ انتہائی بڑھاپا اسے قبر تک لے جاتا ہے۔ یہ 7 سٹیجز ہیں اس کی۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ مزید میں آپ کو اس کی سمری بتاتی ہوں، دین آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی۔ تو اس نظم میں شیکسپیئر نے انسانی زندگی کا احاطہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے خیال میں انسان اس دنیا میں عارضی طور پر آتا ہے۔ دنیا کے تمام مرد اور خواتین دنیا کے اسٹیج پر ایکٹرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی رول دیا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنا رول ادا کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شیکسپیئر کے نزدیک انسان زندگی کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر انسان ان 7 حصوں کو ادا کر کے ہی دنیا سے رخصت ہو، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی کے کسی حصے میں اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ یہ ریالٹی ہے کہ ہر انسان کی عمر جو ہے یہ سیم نہیں ہوتی۔ کچھ انسان جو ہیں وہ 20 کی ایج میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کچھ 50 کی ایج میں۔ ہر انسان کا دنیا میں آنے کا ٹائم اور دنیا سے جانے کا ٹائم فکس نہیں ہے۔ تو یہ جو لائن ہے یہ آپ نے ایز اے کوٹیشن کے طور پر اس میں ایڈ کرنی ہے آنسرز میں، مارکر سے ہائی لائٹ کر کے، ٹھیک ہے، انگلش میں۔ یہاں پہ اردو میں ہے نا، تو آپ نے اسے انگلش میں کنورٹ کرنا ہے اور وہاں پہ ایڈ کرنی ہے۔ دنیاوی زندگی کی سٹیج پر سب سے پہلے انسان شیرخوار بچے کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس حیثیت میں اس کی زندگی اس کی آیا کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ وہ آیا کے بازوں میں روتا اور سسکتا ہے، اور بدہضمی کی وجہ سے زیادہ پیا ہوا دودھ اپنے کپڑوں پر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بچپن کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے اسکول بھیجنے کی تیاری کراتے ہیں۔ صبح سویرے اس کا منہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ وہ اسکول کی تیاری افسردگی کے عالم میں کرتا ہے۔ وہ اسکول جانا نہیں چاہتا۔ وہ اپنا بستہ اٹھائے ہوئے اسکول جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ رینگنے والے کیڑے کی مانند چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جوانی کا دور شروع ہوتا ہے۔ وہ لڑکیوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنی محبوبہ کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے اور اس کی شان میں غمگین نظمیں لکھتا ہے۔ زندگی کی چوتھی منزل میں انسان عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اس کا کردار ایک بہادر سپاہی کی مانند ہو جاتا ہے۔ وہ بات پر قسمیں کھاتا ہے اور ہر معاملے میں جارحانہ انداز اختیار کرتا ہے۔ وہ ذاتی وقار اور عزت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ وہ دنیاوی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اگرچہ یہ دنیاوی شہرت عارضی ہوتی ہے۔ زندگی کی 5ویں سٹیج میں انسان کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ جوانی کا ولولہ ختم ہو جاتا ہے۔ انسان میں سوچ ایک جج کی مانند ہو جاتی ہے۔ ایک جج کی حیثیت سے انسان رشوت لینے لگ جاتا ہے۔ وہ خوب کھاتا پیتا ہے۔ مرغ کھانے کی وجہ سے اس کی توند باہر نکل آتی ہے۔
اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ جاتی ہے، اسے بہت سارے ضرب المثل یاد ہو جاتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں موجود زمانے کے واقعات کے حوالے دیتا ہے۔ زندگی کی چھٹی منزل پر پہنچ کر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا لباس اور جوتے اس کے جسم کے لیے کھلے ہو جاتے ہیں، اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، وہ چشمہ لگا لیتا ہے، اس کی ٹانگیں کمزور اور پتلی ہو جاتی ہیں، اس کی بھاری مردانہ آواز باریک اور پتلی ہو جاتی ہے۔ آخری سٹیج انتہائی بڑھاپے کی ہوتی ہے، اس میں انسان پر فراموشی طاری ہو جاتی ہے، اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور وہ قبر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ 7 سٹیجز تھی جو کہ یہاں پہ آپ نے ابھی دیکھ لی بھی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کر دی ہیں، اب دوبارہ ایک مرتبہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فرسٹ تھی آپ کی شیرخوار بچہ، سیکنڈ جو تھی آپ کی بچپن کا دور تھا، تھرڈ آپ کی جوانی کا دور، فورتھ منزل جو تھی وہ تھا بہادر سپاہی کی مانند وہ ہو جاتا ہے، ففتھ جو ہے انسان کی سوچ ایک جج کی مانند ہو جاتی ہے، سکس جو ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور 7 جو ہے انتہائی بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے قبر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 7 سٹیجز ہیں، اور اب اس کے کوسچن کی اگر بات کریں تو فرسٹ جو کوسچن بنتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آل دی ورڈس آر سٹیج ڈسکس، کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ تمام دنیا ایک سٹیج کی مانند کیوں ہے، یہ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا کہ اس کی 7 سٹیجز بیان کریں، کہ شاعر نے کون سی 7 سٹیجز بیان کی ہیں وہ بتائیں، یہ آگے سیکنڈ کوسچن۔ اب یہ مین 2 کوسچنز ہیں آپ کے، بس اس پوائم میں سے یہ 2۔ اب ان 2 مین کوسچنز میں سے بھی آپ کو ایک کوسچن آ سکتا ہے کہ ساری مطلب کہ جیسے کہ اوپر فرسٹ کوسچن تو آپ چھوڑ دیں، سیکنڈ کوسچن میں نے آپ سے کیا کہ 7 سٹیجز بیان کریں، انہوں نے بول دیا کہ 7 سٹیجز بیان کریں۔ اب یہاں پہ آپ کو ساری 7 جو سٹیجز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سٹیج کا بھی پوچھ سکتے ہیں کہ شیرخوار بچے کی حیثیت سے انسان کا دنیا میں کیا کردار ہے، تو اس کے متعلق پھر آپ نے سارے پوائنٹس لکھنے ہیں۔ اگر آپ کو سمپل 7 سٹیجز پھر تو آپ نے ہر ایک کا آپ نے لکھ دینا ہے، لیکن اگر آپ کو کسی ایک سٹیج کا پوچھا گیا جائے تو صرف آپ نے اس سٹیج سے ریلیٹڈ ہی لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ 7 سٹیجز ہیں، ان 7 سٹیجز کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے، کوئی کوسچن ہو اس کے لیے آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتا دینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ لازمی کیا کریں، اور اب اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔